ہمیشہ لڑکیوں پر ظلم نہیں ہوتا، کبھی کبھار لڑکے بھی ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ابیوز کی شکل مینٹل ٹارچر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ثاقب اور حمیرہ کی ہے، جو دونوں فیملی ریلیٹیوز تھے، اور وہ بھی بہت ہی قریبی۔ دونوں گھر والے ایک دوسرے کے گھر والوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شادی کے بعد اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ بھی اتنے گہرے کہ دونوں گھر برباد ہو جائیں گے، یہ اندازہ نہیں تھا۔ حمیرہ کا رہن سہن کافی لیوش تھا، اسے کمپرومائز کی عادت نہیں تھی، اس نے کبھی سستی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، ہمیشہ لگژری کو ہی اپنایا۔ حالانکہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، لیکن گھر والوں کا رہن سہن ایسا تھا کہ اسٹیٹس مینٹین رہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ یہ بہت ہی بالا نشین ہیں۔ اس گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، سب اچھا پہنتے اور اچھا کھاتے تھے۔ حمیرہ کا جیسا مائنڈ سیٹ تھا، اس کا سوشل سرکل بھی ویسا ہی تھا، وہ ایلیٹ کلاس میں اٹھتی بیٹھتی تھی۔ یہاں ثاقب کی فیملی بھی مڈل کلاس تھی، لیکن ثاقب کے ماں باپ نے اپنے بچے پر، اپنے اکلوتے بیٹے پر نہایت ہی محنت کر کے اپنی جمع پونجی اس پر لگائی اور اسے باہر پڑھنے بھیجا۔ وہ اب امریکہ میں جاب کرتا اور وہاں ویل سیٹل تھا۔ ثاقب کی امی نے جب ثاقب کی مرضی پوچھی کہ اسے کس طرح کی لڑکی چاہیے، تو اس نے کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ پڑھی لکھی ہو اور اچھا پہننا اوڑھنا بھی جانتی ہو، گھر کے کام میں بھی سلیقہ ہو۔ تو ثاقب کی امی کو بہت سے رشتہ داروں نے حمیرہ کا مشورہ دیا۔ شروع میں تو وہ بہت گھبرائیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ظاہری طور پہ تو یہ بہت لیوش زندگی گزارتے ہیں، کیا میں ان کا سٹیٹس میچ کر پاؤں گی؟ بہرحال وہ رشتہ ڈال دیتی ہیں۔ حمیرہ کے گھر والوں کو تو ایسا ہی رشتہ چاہیے تھا کہ لڑکا باہر رہتا ہو اور ہماری بیٹی وہیں جا کے سیٹل ہو جائے، تاکہ رشتہ داروں میں اور فرینڈز میں ایک واہ واہ ہو جائے کہ بچی کا رشتہ تو باہر امریکہ میں ہوا ہے اور وہ وہیں جا کے سیٹل ہوگی۔ یوں دونوں فیملیز ارینج میرج کے بندھن میں بندھ گئیں۔ جب دونوں فیملیز میں مٹھائیاں کھلائی گئیں، بات پکی ہونے پر، تو حمیرہ کی ماں نے ایک بات تو واضح کر دی کہ جب تک حمیرہ کے امریکہ جانے کے کاغذات نہیں بن جاتے، اس سے پہلے رخصتی نہیں ہوگی۔ رخصتی کی شرط ہی یہ تھی کہ وہ امریکہ ڈائریکٹ شفٹ ہو، لہٰذا لڑکے والوں نے یہ شرط قبول کر لی اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد دونوں لڑکی اور لڑکے نے فون پر باتیں کرنی شروع کر دی۔ جب ثاقب امریکہ سے پاکستان آتا تو دونوں ملتے، ایک دوسرے کے گھر بے تکلفی سے جاتے، باہر بھی گھومتے، مانو کہ ایک خوبصورت زندگی دونوں کی شروع ہو گئی تھی، جو محبت سے بھرپور تھی۔ اب جس طرح ایک کپل میں میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح تھوڑی بہت نوک جھونک بھی ہوتی تھی، کبھی ناراضگی، کبھی لڑائی، تو کبھی بنانا، یہ سب ایک میرڈ لائف کا حصہ ہی تھا۔ اب جب حمیرہ کے کاغذات تیار ہو گئے تھے اور شادی کی تاریخ قریب تھی، تو حمیرہ گھبرانے لگی اور ڈرنے لگی کہ وہ تو غصہ بھی کرتے ہیں اور میں تو وہاں اکیلی ہوں گی، میں کس کے پاس جاؤں گی اپنا دل ہلکا کرنے۔ یہ چیزیں حمیرہ کو اندر ہی اندر کھا رہی تھیں، جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً اپنی ماں سے بھی کرتی، لیکن اس کی ماں اسے سمجھاتی کہ بیٹے یہ ہر میرڈ لائف میں ہوتا ہے، اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے، اور ہم ایک کال کی دوری پر ہوں گے تم سے، جو بات ہو تم ہم سے کر دینا۔ لیکن حمیرہ کے اندر کا ڈر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے جیسے رخصتی کی تاریخ قریب آ رہی، اس کی اینزائٹی بڑھتی جا رہی۔ در حقیقت میں حمیرہ کو یہ رشتہ شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ثاقب کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے، تو وہ راضی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک عام سی شکل کا لڑکا تھا، وہ خوبصورت نہیں تھا، اور حمیرہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کے دوست بھی ایسے ہی تھے جو شکل و صورت کے اچھے اور ہاڑ چاڑ میں بھی بڑے، مانو کہ ایک مووی سٹار تصویر سے نکل کے باہر آ گیا ہو، ایسے حمیرہ کے دوست تھے۔ ان کے مقابلے میں جب حمیرہ ثاقب کو دیکھتی تو اس کا دل بیٹھ سا جاتا، کیونکہ وہ ایک دبلا پتلا اور عام سی شکل کا انسان تھا۔ حمیرہ کو اپنی شکل و صورت پہ ناز تھا، اسے یہ یقین تھا کہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ کالج اور اسکول میں ہمیشہ لڑکے اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آئے۔ وہ جس سڑک سے گزرتی
یا جس ڈگر جاتی کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسے مڑ کے واپس نہ دیکھے۔ انہی باتوں کی وجہ سے حمیرہ کے اندر اپنی شخصیت کو لے کے ایک گھمنڈ تھا۔ اپنی شکل و صورت کو لے کر اس کا یہ گھمنڈ اس کو بار بار اکساتا اور وہ ثاقب کی شکل و صورت اور اس کی شخصیت کا موازنہ اپنے دوستوں سے کرتی۔ رخصتی سے کچھ دن پہلے وہ اپنی ماں کے پاس جا کے خوب روتی کڑکڑاتی کہ مجھے وہاں نہیں بھیجیں، میں اس کے ساتھ اکیلی کیسے رہوں گی، اپنا گھر چھوڑ کے کیسے رہوں گی۔ تو ماں اس کی سمجھاتی کہ بیٹے ہر لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، اور آخر کو تم سسرال میں تھوڑی جاؤ گی، تمہارا اپنا گھر ہوگا، تمہارا شوہر تمہاری اپنی مٹھی میں ہوگا، تمہیں کسی کی غلامی نہیں کرنی ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے حمیرہ کا یہ دماغ بن جاتا ہے کہ آخر کو میں امریکہ جا کے اپنی لیوش زندگی گزاروں گی۔ رخصتی کے بعد حمیرہ اور ثاقب امریکہ شفٹ ہو گئے۔ وہاں جا کر حمیرہ نے سوچا تھا کہ بہت بڑا سا گھر ہوگا جہاں پہ نوکر جا کر بھی ہوں گے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ثاقب تو ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے جہاں پہ ایک کمرہ ہے خالی جو ان دونوں کا بیڈ روم ہوگا، ایک کچن جو لاؤنج کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اب حمیرہ جو ایک بڑے گھر سے آئی تھی اور اسے عادت تھی اپنی ہر ڈیمانڈ پوری ہونے کی، اسے تو وہ گھر سمجھ نہیں آیا، اور اس نے پہلے ہی دن اپنے شوہر ثاقب سے کہا کہ ہم جلد پیسے جمع کریں گے اور ایک نئے بڑے گھر کا انتظام کریں گے۔ شادی کا ایک مہینہ تو بڑا خوبصورت گزرا۔ دونوں میاں بیوی گھومنے پھرنے جاتے، ہنی مون مناتے، باہر کھاتے، گھر پر زیادہ دیر بیٹھتے نہیں تو گھر پہ کام بھی زیادہ نہ ہوتا۔ آخر کار ہنی مون فیز ختم ہوا اور ثاقب نے نوکری پر واپس سے جانا شروع کر دیا۔ جب ثاقب گھر لوٹتا تو وہ دیکھتا حمیرہ دن بھر سوتی رہتی تھی اور کام یوں ہی گھر کا پڑا رہتا تھا۔ کھانے کے برتن بھی یوں ہی سنک میں پڑے رہتے اور رات کے کھانے کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا۔ جب حمیرہ سے پوچھتا تو وہ کہتی ہم آرڈر کریں گے نا آج۔ ایسا ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن ثاقب نے آخر کار حمیرہ سے کہا کہ گھر کا کام کرنا شروع کرو، سب گندا ہو رہا ہے، ڈسٹ جمع ہو رہی ہے، میں سودا لا کے رکھتا ہوں، آخر ہم کب تک باہر کے کھانے کھاتے رہیں گے، یہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حمیرہ جسے آرام پسند زندگی کی عادت تھی، اسے یہ بات ناگوار گزری اور اس نے ثاقب سے کہا کہ میں تو رات دیر تک جاگتی ہوں اور صبح دیر سے اٹھتی ہوں، تو گھر کا کام کیا میری نیند سے زیادہ بڑھ کر ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ اور آخر ہم میڈ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ثاقب نے کہا کہ 2 برتنوں اور ایک کمرے کی جھاڑو کے لیے آخر میں میڈ رکھوں کیوں؟ اور یہ تمہارا گھر ہے، اب اس کو تم نے سنبھالنا ہے۔ میڈ تمہیں پتہ ہے کتنے چارج کرتی ہے 1 گھنٹے کے کام کی؟ ان پیسوں کو ہم جمع کر کے میاں بیوی دونوں اچھی آؤٹنگ کر سکتے ہیں، اور آخر تمہاری مصروفیت کے لیے بھی اچھا ہے کہ تم گھر کے کاموں میں لگ جاؤ۔ لیکن حمیرہ جھکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ حمیرہ نے اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ گھر کے کام نہ کرنے پہ برضد تھی اور روز اپنے میاں سے فرمائش کرتی کہ آج مجھے فلاں چیز کھانی ہے، فلاں جگہ سے آرڈر کریں گے۔ میاں اس کو سمجھاتا کہ شادی پہ ہمارا خوب خرچہ ہو چکا ہے اور ہنی مون پر بھی، اب وقت ہے کہ ہم اپنی کمائی سنبھال کر خرچ کریں، اپنے پیسے جمع کریں، کیونکہ مجھے یہاں اپنے امی ابو کو بھی بلانا ہے۔ یہ کہنا تھا۔ حمیرہ کو خوب غصہ آیا سن کے، اور اس بات پر دونوں کی خوب لڑائی شروع ہوئی۔ جب حمیرہ کی ساس کا فون آتا تو بے رخی سے بات کرتی۔ ساس بولتی کہ کھانے میں فلاں چیز پکا لو، ثاقب کو بہت پسند ہے، تو کہتی کہ نہیں، یہ پکانے میں ہمارا بہت خرچہ ہوگا، آخر کو ہم نے آپ کو بھی تو یہاں بلانا ہے۔ طنز اور طعنے حمیرہ کی ہر بات میں تھے۔ جب بھی ثاقب گھر آتا وہ دیکھتا گھر پھیلا ہوا ہے، برتن سنک میں پڑے ہوئے ہیں اور کپڑوں کی تھدی جمع ہوئی ہوئی ہے، باتھ روم سڑ رہا ہے اور گھر کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جب حمیرہ کو دیکھتا تو وہ گھنٹوں سوتی رہتی اور کام یوں ہی دھرے رہتے۔ آخر کار ثاقب تھک ہار کر گھر واپس آ کے پہلے گھر کو دیکھتا، پھر حمیرہ کو اٹھاتا اور کھانا پروستا، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی اگر میں نے حمیرہ کو کام کے لیے مکسایا یا مجبور کیا تو لڑائی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ثاقب اب نوکری پر بھی جاتا اور گھر کے کام بھی کرتا۔ چھٹی والے دن ثاقب حمیرہ کا
رہن سہن دیکھتا تو وہ رات رات بھر جاگتی اور صبح سوتی تو دن بھر سوتی رہتی، اور اس کا دن رات میں واپس شروع ہوتا جب ثاقب کا سونے کا وقت ہوتا۔ وہ ثاقب کو روز مجبور کرتی نت نئے خرچوں پر۔ آج مجھے یہ مہنگا ترین کاسمیٹک لینا ہے، یہ مہنگا ترین پرفیوم لینا ہے۔ میں تو اپنی ساری ملٹی وائٹامنس کی گولیاں پاکستان ہی چھوڑ کر آ گئی، اب ملٹی نیشنل برانڈز کی یوز کروں گی، آخر کو یہاں کے ایٹماسفیئر کے حساب سے چلنا چاہیے نا۔ برانڈ سے کم کی وہ بات نہیں کرتی، اور نت نئے خرچوں کی لائن لگی ہوئی تھی، سیونگز اس کی ہو نہیں پا رہی تھی۔ اپنے بیوی کے ہاتھوں مجبور جھگڑوں سے بچنے کے لیے ثاقب اس پر خرچہ کرتا رہا۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اس نے کہا کہ مجھے اپنے میکے جانا ہے، مجھے واپس سب سے ملنا ہے، سب کی یاد آ رہی ہے، لہٰذا اس نے پاکستان بھی اس کو 1 مہینے کے لیے بھیج دیا۔ وہی کچھ وقت تھا امن کا ثاقب کے لیے جب حمیرہ اس سے دور تھی۔ اس کا گھر اب بکھرا ہوا نہیں بلکہ سمٹا ہوا رہتا تھا۔ وہ روز روز کے جھگڑے سے آزاد تھا، بلا فضول کے خرچوں سے آزاد تھا۔ لیکن حمیرہ جب پاکستان میں تھی تو وہ خوب کھلا خرچ کر رہی تھی ثاقب کے کارڈ پر۔ روز ثاقب کے پاس میسج آتا، آج فلاں برانڈ سے شاپنگ کری، آج فلاں برانڈ کا کھانا کھایا گیا ہے، آج فلاں برانڈ کا گفٹ کسی کو بھیجا گیا ہے۔ جب ثاقب اس کو فون کر کے روکتا کہ بلا فضول کے خرچے نہ کرو، ہاتھ روک کر چلو، تو مانو فون پر ہی ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ ایک رات ثاقب حمیرہ کے سوشل میڈیا کو فالو کر رہا تھا، اور اس نے نوٹ کیا کہ سوشل میڈیا پہ حمیرہ نے اس کے ساتھ ایک تصویر نہیں لگائی۔ شادی پر بھی اس نے اپنی دلہن بنی ہوئی تصویر لگائی۔ ہنی مون پر جہاں جہاں وہ گھومنے گئے اس نے اکیلی اپنی ہی تصویر لگائی، گویا وہ جیسے اکیلی ہی اس ویکیشن پر آئی ہو، اور ایسا ظاہر ہو رہا سوشل میڈیا پہ جیسے امریکہ میں وہ اکیلی ہی گھوم رہی ہو اور اس کے ساتھ شوہر جیسی شخصیت کوئی ساتھ نہ تھی۔ ثاقب کو زیادہ غصہ نہ آتا اگر اکیلی اسی کی اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر ہوتی، لیکن اس نے اپنے مرد دوستوں کے ساتھ بھرپور تصویریں لگائی ہوئی تھیں۔ وہ جو اس کے لیے نامحرم تھے ان کے ساتھ بڑے گرو کے ساتھ اس نے تصویریں شائع کی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ثاقب کو غصہ آ گیا۔ آخرکار 1 مہینے بعد جب حمیرہ امریکہ واپس آئی تو اس نے اس بات کا اظہار کیا۔ حمیرہ نے اپنے دفاع میں صرف اتنا کہا کہ یہ میرے دوست ہیں اور دقیانوس سوچ کے ساتھ میرا گزارا تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دونوں میاں بیوی کی خوب لڑائی ہوئی۔ ثاقب نے فون پر اپنی ماں کو سب بتایا تو اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹے درگزر کرو، اس کی سوچ ایک دم سے نہیں بدلے گی، کچھ ٹائم لگے گا، اسے وقت دو، وہ ناسمجھ ہے، زور زبردستی کے ساتھ نہیں سمجھے گی، تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے ہی وہ تمہارے قریب ہوگی۔ اس بات پر ثاقب نے ایک اور راز فاش کر دیا کہ شادی کے بعد جب سے شادی ہوئی ہے حمیرہ نے اس کو زیادہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، بلکہ جب لڑائی ہوتی ثاقب کا تکیہ وہ کمرے سے باہر پھینکتی اور وہ باہر صوفے پہ سوتا، جبکہ مہارانی کمرہ بند کر کے سوتی اور رات بھر ہنسی اور کہکوں کی آوازیں آتی فونوں پر بات کرنے کی۔ شوہر کا درجہ تو اس نے مجھے ابھی تک دیا ہی نہیں۔ ایک رات زور سے کمرے سے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور تقریباً 1-2 گھنٹے ہو گئے اسے بات کرتے ہوئے فون پہ۔ جب ثاقب نے تفصیلات معلوم کرنی چاہیے تو پتہ لگا کہ وہ کسی مرد سے بات کر رہی تھی، اور اسے یہ ظاہر کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی، بلکہ وہ کہتی یہ تو میرے باس تھے، میرے اچھے کولیگ تھے، ایک اچھا دوست ہے، میرے باپ کی عمر کا ہے۔ جب ثاقب نے اس سے کہا کہ ایسے شخص کے ساتھ تم رات 2 بجے تک بات کیوں کر رہی ہو، یہ تو مناسب نہیں، تو دونوں میاں بیوی کی خوب لڑائی ہوئی۔ تو حمیرہ نے اپنے دفاع میں صرف اتنا ہی کہا، کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ ایسی گھٹیا سوچ کی تم سے یہی امید تھی۔ یہ کہہ کر حمیرہ نے اس رات اسے پھر سے اپنے کمرے سے بے دخل کر دیا۔ ثاقب نے یہ تمام باتیں سنی تو رو پڑیں فون پر ہی اور کہنے لگیں کہ بیٹے برداشت کرو، صبر کرو، اور اگر ہو سکے تو میں جلد وہاں آنے کا انتظام کرتی ہوں۔ ثاقب نے فون رکھا اپنی ماں کو، پیچھے مڑ کے دیکھا تو حمیرہ وہیں کھڑی تھی۔ ثاقب کا فون رکھتے ہی حمیرہ اس پر خوب غصہ ہوئی۔ آخر تم میری شکایتیں اپنی ماں سے کیوں لگا رہے ہو؟ میرے منہ پر کیوں نہیں کہتے؟ اتنی ہی تکلیف ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دونوں میاں بیوی کی خوب لڑائی ہوتی ہے اس
فون کال کے بعد۔ لیکن ثاقب کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر حمیرہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو خوب برداشت اور چپ رہ کر اور سمجھوتا کر کے چلنا ہوگا۔ تھوڑے دن بعد حمیرہ نے ایک نئی فرمائش کی کہ مجھے یونیورسٹی پڑھنے جانا ہے، ABC یونیورسٹی۔ ثاقب نے حیرت سے کہا کہ وہ تو دوسرے شہر میں، تم کیسے رہو گی وہاں اکیلی؟ حمیرہ نے کہا سبھی پڑھتے ہیں، الگ رہتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اس میں حیرت ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں کوئی انوکھی تو نہیں ہوں گی۔ ثاقب اسے سمجھاتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور اس طرح الگ شہر میں رہنا تمہارا مناسب نہیں ہے۔ اگر تم نے کچھ پڑھنا ہی ہے یا کچھ کرنا ہے تو اسی شہر میں رہ کے کر لو۔ لیکن حمیرہ کی ضد پکی تھی اور اس نے اسی یونیورسٹی میں جانا تھا جو اس کے سوشل اسٹیٹس کو 4 چاند لگا دے۔ کچھ دن بعد ایک نئی فرمائش کری کہ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے۔ ثاقب نے کہا ابھی کچھ دن رک جاؤ، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یکمش اتنا بڑا خرچہ کر دوں۔ اگر تم نے لیپ ٹاپ یوز ہی کرنا ہے تو میرا کر لو۔ لیکن حمیرہ کہاں بات ماننے والوں میں سے تھی، اس پر تو اپنی ضد کا بھوت سوار رہتا تھا۔ وہ چیخ اٹھی کہ کس بات پہ میں کمپرومائز کروں؟ اگر مجھے شادی سے پہلے پتہ ہوتا کہ تم اتنے غریب ہو تو میں شادی پر راضی نہیں ہوتی۔ شادی کو اب 6واں مہینہ ہی ہوا تھا کہ حمیرہ نے دوبارہ واپس پاکستان جانے کی ضد شروع کر دی اور کہا کہ میرے گھر والے پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے۔ ثاقب نے اسی میں اپنی بہتری سمجھی کہ کچھ دن کا سکون ملے گا اگر یہ پاکستان واپس چلی جاتی ہے، لہٰذا اس نے تیاری شروع کر دی اس کو واپس بھیجنے کی۔ لیکن حمیرہ اب ایک بڑے مقصد سے واپس پاکستان جا رہی تھی، اس کا واپس آنے کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ ثاقب کی ماں کا ایک روز روتے روتے فون آتا ہے ثاقب کے پاس اور وہ کہتی ہے کہ کیا تم نے میری بہو پہ ظلم ڈھائے ہیں؟ کیا میں تم سے یہ امید رکھ سکتی ہوں کہ تم پردیس جا کے بالکل ہی بدل گئے؟ ثاقب ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے ماں آخر کو بات کیا ہے؟ تو اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ حمیرہ طلاق مانگ رہی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ثاقب کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ حمیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حمیرہ سارے رابطے منقطع کر دیتی ہے، نہ اس کا فون اٹھاتی ہے نہ میسج کا جواب دیتی ہے۔ ثاقب طلاق دینے پر اسے راضی نہیں ہوتا تو وہ عدالت کے پاس جاتی ہے خلا کے لیے اور تمام الزام لگاتی ہے اور ثاقب سے طلاق مانگنے کی وجوہات بتاتی ہے کہ یہ شخص کنجوس ہے، مجھے کھانے کو روٹی نہیں دیتا تھا، مجھے ایک کمرے میں بند کر کے رکھتا تھا، میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا، میں میرٹل ابیوز کا شکار ہوں، میری قربت حاصل کرنے کے لیے زور زبردستی کرتا تھا، اپنے دوست یاروں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھے غلط فحش جگہوں پر لے کے جاتا تھا، ہر وقت غصہ کرتا اور چیختا رہتا تھا، بس میں ٹریول کرنے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، مجھ سے کارڈ بھی لے لیا تھا کہ میں شاپنگ نہ کر سکوں کچھ بھی۔ یہ باتیں جب ثاقب تک پہنچتی ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے اور اپنی ماں کے آگے روتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اس نے تو تم پر نشہ کرنے کے بھی الزام لگائے ہیں، کیا تم شراب بھی پیتے ہو، ڈرگس بھی لیتے ہو اور تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ ثاقب قسم کھاتا ہے کہ میں ایسا بالکل نہیں ہوں، میرے کردار کی گواہی آپ سے بہتر کون دے سکتا ہے، میں قرآن پاک کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ثاقب کی ماں روتے روتے بولتی ہے کہ بیٹے میرے، میں تیری گواہی دے سکتی ہوں لیکن دنیا یقین ایک لڑکی پر ہی کرے گی، اس کے رونے دھونے پر ہی جائے گی۔ ثاقب کہتا ہے کہ بس امی آپ بے فکر ہو جائیں، میں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نردوش ہوں اور یقیناً وہ میرے لیے اچھا ہی فیصلہ کرے گا، لیکن میں ہرگز بھی اس کو طلاق نہیں دوں گا، یہ میری بیوی ہے۔ حمیرہ کے گھر والے بھی اس کے رونے دھونے میں آ جاتے ہیں، اس کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں اور اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ عدالت حمیرہ کو خلا دے دیتی ہے لیکن شرعی طور پہ وہ ابھی بھی ثاقب کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ اب بات سامنے آتی ہے کہ حمیرہ پہلے ہی علیحدگی کا فیصلہ کر بیٹھتی ہے۔ جب وہ پہلے پھیرے میں پاکستان گئی تھی تو اپنا آدھا سامان لے کے گئی تھی اور جب دوسری بار پاکستان گئی واپس تو وہ اپنا بقیہ سامان بھی لے گئی تھی، یعنی نہ اس نے اپنا زیور پیچھے چھوڑا نہ اپنے سسرال والوں کا، وہ سب قیمتی سامان اپنے ساتھ واپس لے گئی تھی۔
اپنے ماں باپ کے کہنے پر۔ عدالت اس کو زیورات کا حقدار قرار دے دیتی ہے، اس بنا پر کہ شوہر نے اپنی زندگی میں جو کچھ اپنی بیوی کو دیا ہو وہ سراسر تحفہ ہے اور تحفہ واپس نہیں دیا جاتا۔ خلا کے کاغذات سائن ہونے سے پہلے ثاقب اور اس کی ماں حمیرہ کو خوب مناتی ہیں رشتہ جوڑنے کے لیے، لیکن حمیرہ اپنا فیصلہ لے چکی تھی الگ ہونے کا، لہٰذا وہ اپنی ساس کا سارا آبائی زیور لے کر اور قیمتی سامان لے کر الگ ہو جاتی ہے، اور یوں حمیرہ اور ثاقب کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ثاقب اور حمیرہ کی زندگی میں آگے کیا ہوا تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہم کہانی کا دوسرا حصہ ضرور لے کر آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔